ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان میں موجود ہو. یہ دیکھ لیں قید لگا دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا دنیا میں کوئی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بجائے صحابہ کی دو ٹولیاں بنے، سارے اصحاب نبی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. تو اس لیے اللہ نے قید لگا دی کہ جب تم ان میں موجود ہو اے نبی پھر یہ کر لیا کرو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تم ان کے لیے نماز قائم کرو. تو پھر یعنی آپ امام کی حیثیت سے ہوں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے جماعت میں. یعنی نبی علیہ السلام نماز کی نیت کریں اور فوج کے دو حصے ہو جائیں، ایک حصہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا دشمنوں کے اگینسٹ حفاظت کے لیے ہو، یا ایون اگر میدان جنگ نہیں بھی ہے تب بھی آپ سفر کر رہے ہیں، خطرہ ہے دشمن سے، تو دو حصے کر لیں، ایک حصہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے نماز میں کھڑا ہو. پھر کیا ہوگا؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. یعنی ہتھیار اتارے نہ جائیں، کیونکہ اتار کے سائڈ پہ رکھیں گے، اگر یک لخت کسی نے حملہ کر دیا تو ایٹ دا اسپاٹ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا مینج کرنا. تو اپنے اسلحہ جو تلوار وغیرہ لٹکائی ہوئی ہے، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں کوئی گن وغیرہ ہے، تو وہ اپنے پاس رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب تم سجدہ کر چکو، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے. یعنی جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، سجدے سے مراد ایک پوری رکعت، یعنی سجدے ہی چونکہ رکعت کا اینڈ ہوتا ہے نا، ایک رکعت کے دو سجدے ہو جائیں، اور دو سجدوں کے بعد آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم میں ہے کہ بیٹھ کے اٹھنا ہوتا ہے. تو جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو نبی علیہ السلام پھر یہ کرتے تھے. اس کی پوری ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں، نماز خوف کی مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں نماز خوف سے متعلق بخاری اور مسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں ایک سے زیادہ طریقے آئے ہیں. بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ آیا کہ نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے جلسہ استراحت میں، اور پھر وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، جنہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی ہے،
وہ پھر چلے جاتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ایک رکعت خوف کی حالت میں پڑھنی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ حضر میں یعنی حالت قیام میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں رکھی ہیں, ظہر کی, عصر کی, عشاء کی, اور حالت سفر میں ساری 2 کر دی سوائے مغرب کے, اور حالت خوف میں 1 کر دی. صرف 1 رکعت بھی پڑھ لینا کافی ہے. البتہ 2 تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مسافر تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام جب ان میں موجود ہیں تو نبی علیہ السلام 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے, اور آپ کے پیچھے جو 1 رکعت پڑھ چکے نا وہ اپنی دوسری رکعت خود مکمل کریں گے, حضور کی اقتداء میں نہیں کریں گے. 1 رکعت آپ کی اقتداء میں پڑھ لی, دوسری بخاری مسلم میں آتا ہے وہ پھر اپنی دوسری رکعت پوری کرتے تھے, سلام پھیر دیتے تھے, 2 رکعتیں پڑھ کے پھر وہ پیچھے چلے جاتے تھے حفاظت پہ. پھر جو دوسرا گروپ ہے وہ جب صفحے سیدھی کر لیتا تھا نا تو حضور علیہ السلام پھر جلسہ استراحت سے اٹھ کے دوسری رکعت شروع کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی وہ دوسری ہوتی تھی, اور جو نیا گروپ آ کے شامل ہوا ہے اس کی وہ پہلی ہوتی تھی. پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے. جب حضور سلام پھیرتے تھے تو وہ جو دوسرا گروپ شامل ہوا ہے اس کی تو ابھی 1 رکعت ہوئی تھی, تو وہ کھڑے ہو کے 1 رکعت اپنی مکمل کر لیتا تھا. یہ اس کیس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعتیں پڑھنی ہو. البتہ کوئی 1 بھی پڑھ لے قرآن سے تو یہی مل رہا ہے کہ 1 رکعت بھی کافی ہے, قرآن میں دوسری رکعت کا ذکر نہیں ہے. تو 1 رکعت, اور صحیح مسلم کی حدیث سے سپورٹیو ہے ابن عباس کا قول کہ قیام میں اللہ نے 4 رکعتیں رکھی, سفر میں شروع سے 2 تھیں, بلکہ شروع میں تو قیام میں بھی 2 تھیں, حضر کے اندر بعد میں 4 ہو گئی, اور خوف کی حالت میں 1 رکھی. تو یہ دونوں طرح کے اقوال درست ہیں, یعنی 2 رکعتیں بھی اور 1 رکعت بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں, اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے, اور وہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے تھے صحابہ. پھر حضور تیسری رکعت کے لیے اس وقت کھڑے ہوتے تھے جبکہ دوسرا گروپ آ کے آپ کے پیچھے نیت کر لیتا تھا. تو حضور علیہ السلام 4 پڑھتے تھے, اور جو آپ کے پیچھے گروپ ہیں 2 کے, وہ 2 کر کے اپنی مکمل کر لیتے تھے. پہلے ایک گروپ نے 2 پڑھ لی, پھر دوسرے گروپ نے 2. تو یہ سارے صلاۃ الخوف کے طریقے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ایک سمجھ لیں شان ہے ان آیات کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا چونکہ صحابہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کیس جب آپ ہو نا تو پھر یہ کر لیا کریں, باقی بعد میں یہ ضروری نہیں ہے. اس سے آسان طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ فوج کے 2 گروپ ہی کر لیے جائیں, پہلے ایک نماز پڑھ لے پھر دوسرا پڑھ لے. اتنی جو ایک تکلیف کاٹنی ہے اس اعتبار سے کہ ایک پڑھا پھر وہ پیچھے ہوا, تو وہ اس کی شرط اس لیے لگائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اے نبی جب تم ان میں موجود ہو. تو یہ چونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت سمجھتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کے پیچھے پڑھیں. یہ تو ہے بھی انسان کی کم بختی ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں کسی مجلس میں اور آپ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, تو یہ تو کوئی نہیں چاہے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے اسپیسیفکلی یہ صلاۃ الخوف کا آیا کہ جب حضور موجود ہوں تو پھر اس طریقے سے ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ سجدہ کر چکیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور پھر دوسرا گروپ آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا, جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, تو وہ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلحے سے آپ نے بے پرواہی اختیار نہیں کرنی, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ تو ہے, اور وہ اس کا ذکر آ گیا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, کافر تو یہ طاق میں ہیں, یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ذرا تم اپنے اسلحے سے غافل ہو. وَأَمْتِعَتِكُمْ, اور اپنے ساز و سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ سب کے سب تم پر یک بار ہی ٹوٹ پڑے. یعنی وہ چاک مطلب اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلحہ نہ ہو تو یہ, اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ
مسلسل فتح مکہ تک 7-8 سال تک وار ہی رہی ہے. بیچ میں بیٹل فیلڈ ضرور ہوئی ہیں لیکن وار رکی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 2 ہجری میں بدر ہوا، پھر 3 ہجری میں احد ہوا، پھر 5 ہجری میں خندق ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 میں غزوہ خیبر اور 8 ہجری میں فتح مکہ. یہ بیچ میں جو سن مس بھی ہے نا، اور جنگوں کے علاوہ بھی جو بیٹل فیلڈز کے علاوہ بھی مسلسل حالت جنگ تھی. چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوتے تھے، جھڑپیں بھی لگی رہتی تھی. یہ سمجھیں مدینی دور پورے کا پورا جنگوں پہ ہے. بیٹل فیلڈز ہیں یہ، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف خندق. لیکن اس دوران بھی تھا وار جو ہے نا، وہ ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک مسلسل مشرکین عرب کے ساتھ جاری رہی ہے، وار نہیں رکی. تو اس لیے سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں تم پہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. یعنی آپ کوئی بندہ مریض ہے، کسی کو زخم ہوا ہے، بخار کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں وہ زیرہ اتارنا چاہتا ہے، خود پہنا ہے وہ اتارنا چاہتا ہے، یا اس نے تلوار لٹکائی ہے تو اتار کے سائڈ پہ رکھ لے ریلیکس ہونے کے لیے، اس بندے کے لیے ہے، باقی عام بندوں کے لیے نہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو. یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر کینٹ ایریا میں لکھا ہوا نظر آئے گا، بیجز کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا. کیا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ؟ خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے دشمن سے ہوشیار رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم آمین. اللہم اجرنا من النار آمین. اب ظاہر ہے یہ نماز خوف کی حالت میں ہے، وہ کتنے خشوع خضوع سے کو پڑھ سکتا ہوگا؟ ہر وقت موت کا بھی ڈر لگا ہوا ہے، تو انسان گلٹ تو فیل کرتا ہے کہ جی اس سفر میں میں نے یہ نمازیں پڑھی یار، ہوتے ہر ٹائم تے آنے اس پاس ہی لگیا سی. تو اس کی کمپنسیشن پھر آگے آ رہی ہے.